الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم نبی اور رسول کا معنی اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ بات معلوم ہے کہ نبی کا لفظ عربی زبان میں نبا سے مشتق ہے۔ نبا کے معنی ہوتے ہیں کوئی بڑے فائدے والی خبر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، لوگ کس کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ ایک بڑی عظیم الشان خبر کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے نبی کا نام نبی اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے خبر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور اسے خبریں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چونکہ اسے خبریں دی جاتی ہیں اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی خبریں اللہ کے بندوں کو بتاتا ہے۔ ایک تو وہ خبر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینے والا ہے، اور غیب کی بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ اسے بتلاتا ہے وہ اللہ کے بندوں تک وہ پہنچاتا ہے، تو وہ اللہ کی جانب سے اسے بڑی خبریں دی جاتی ہیں اور وہ ان خبروں کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ مخبر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ نبا یعنی خبر اس کو دی جاتی ہے اور وہ بھی دوسروں کو خبر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی خبر سے نبا سے اگر مشتق مانا جائے تو یہ معنی ہوگا لغوی اعتبار سے، اور اسی طرح سے یہ نباوہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ نباوہ کے معنی ہوتا ہے کوئی بلند چیز، اور اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقام بقیہ تمام لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو رفعت اور علو اور بلندی عطا فرماتا ہے، تو اس حساب سے نبی کا لغوی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک رسول کا تعلق ہے تو رسول کا لغوی معنی ہے مرسل، ارسال سے، یعنی اسے بھیجا گیا ہے، اسے پیغام دے کر کے بھیجا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ملکہ سبا نے کہا کہ میں ان کے پاس یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ جنہیں بھیجا گیا ہے مرسل رسول وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ تو یہاں مرسل اور مرسل بھیجنے کے بارے میں، بھیجنے کے معنی میں آیا ہے۔ نبی اور رسول کی شرعی تعریف کیا ہے؟ شریعت کے زبان میں جب نبی کا لفظ بولا جاتا ہے یا رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں، نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کہ وہ کیا کرے، اور اس اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ اللہ پر ایمان والے بندوں کو حکم بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اس روشنی میں خود بھی عمل کرتا ہے اور اللہ پر ایمان والے بندوں کو حکم بھی دیتا ہے۔ اور رسول شرعی اصطلاح میں اس ہستی کو اور اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اسے بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں، تاکہ یہ رسول اللہ کے پیغام کو ان مخالفین تک پہنچا دے۔ یعنی کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے،
کوئی اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے کہ میری مخالفت کرنے والوں اور میری توحید کو نہ اپنانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں، انہیں ڈرا دیں، انہیں خبردار کر دیں۔ تو یہ رسول ہیں اور ان کا مقام نبی کے مقابلے میں بلند ہے۔ تو گویا ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہوا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے امر و نہی، اپنے احکام کی خبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو بتلا دیں، اہل ایمان کو خیر کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ لیکن نبی کو کافروں اور مشرکوں میں دعوت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ صرف اہل ایمان میں کام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک رسول کا معاملہ ہے تو انہیں کفار کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اہل ایمان کو بھی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اہل ایمان اور کفار سب کو وہ اللہ کا دین پہنچاتے ہیں اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ رسول کوئی نئی شریعت ہی لے کے آئیں تبھی وہ رسول قرار پائیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ سب توریت کی شریعت پر قائم تھے اور یہ سب رسولوں میں سے ہیں، یہ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے اس سے پہلے دلائل کو لے کر کے، اور تم برابر شک میں رہے ان کے پیغام کے تعلق سے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ حالانکہ اس آیت سے معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام رسول تھے، اسی لیے کہا کہ اب ان کے بعد یہ آخری، گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آخری رسول ہو گئے، حالانکہ یوسف علیہ السلام آخری رسول نہیں تھے، ان کے بعد بھی رسول آئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور 164 میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم پر وحی کی، اسماعیل پر وحی کی، اسحاق پر، یعقوب پر، اسباط پر، عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا، اور بہت سارے رسولوں کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں، اور کتنے ہی ایسے رسول ہیں جن کا قصہ آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح گفتگو فرمائی۔ اور کبھی کبھی نبی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے تمنا کی إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تو بہرحال یہاں ارسال کا لفظ اور بھیجے جانے کا لفظ نبی اور رسول دونوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ نبی اور رسول پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز میں نبی اور رسول پر ایمان لائیں گے، اجمالی طور پر طریقہ کیا ہوگا اور تفصیلی طریقہ کیا ہوگا، ہم انشاءاللہ اسے اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔